اصل چشمہ اخلاق و مروت حضرت مولانا سید محمد علی صاحب قبلہ زید مجدہ محب گرامی وقار کرم فرما حضرت مولانا سید محمد ایوب صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ توتیے چمنستان رضا برادر محترم حضرت مولانا نوشاد صاحب قبلہ و دیگر ارباب منبر، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنا رہے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا مجمع ایک مرتبہ باواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه
یہ ہمارے بھائی جو سائیڈ میں دیوار یہ سوچ رہے ہیں شاید دیوار گر جائے گی، اس لیے انہوں نے اپنی پیٹھ سے روک لیا ہے۔ وہ دیوار نہیں گرے گی، آپ لوگ آ جائیے، مجمع میں آ کے بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل آپ نے بہت ہی اچھی تقریر سلجھی ہوئی سماعت کی۔ حضرت مولانا سید محمد علی صاحب قبلہ زید مجدہ سے اور ان سے قبل برادر محترم حضرت مولانا نوشاد صاحب بیکانیری سے آپ نے منظوم خراج عقیدت سماعت کیا، اور میرے بعد آپ کو آج کے اس پروگرام کے خصوصی خطیب شہزادہ غازی ملت حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ کی تقریر بھی سماعت کرنا ہے۔ کچھ دیر کے لیے میں آپ حضرات کے درمیان ہوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ کو سننا ہے۔ موضوع تو محرم شریف کے مہینے میں ذکر اہل بیت ہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ابھی تقریباً 15-20 دن پہلے میں مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حاضری سے مشرف ہوا، سبحان اللہ، اور میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کے گنبد خضرا کی زیارت کی۔ لاڈنوں اور دور و دراز سے آئے ہوئے ہمارے خوش عقیدہ بھائیوں، آپ یقین مانیے آپ میں بھی کچھ حجاج ہوں گے، جیسا سنا تھا اور جیسا سنتے ہیں اپنے علماء سے، جب گنبد خضرا کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد خود بخود دل سے یہ آواز نکلی، شفق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ شفق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی۔ اور قسم اللہ کی لوگوں میرا ایمان کہتا ہے، نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ صرف 10 منٹ وہاں کا ذکر کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ جو موضوع ہے اسی پر آپ حضرات کے سامنے بات چیت ہوگی۔ ہمارے علماء کرام قاضی شہر حضرت مولانا سید علی صاحب، قاضی شہر حضرت مولانا سید ایوب صاحب اور دیگر ہمارے علماء کرام جلوہ بار ہیں، رہنمائی فرمائیں گے۔ میں جو بتا رہا ہوں بھائی وتھ پروف ہے اور بہت پازیٹیو انداز میں، اور تم مجھے جانتے ہی ہو کہ میں کتنا پازیٹیو ہوں۔ ہاں حضرت توجہ ہے۔ تو جب روضہ رسول کے قریب ایک دیوانہ ہندوستان سے جاتا ہے، جی پوری دنیا سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کے پروانے آتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کے نیت باندھنے کی طرح، نماز کی جیسی حالت ہوتی ہے ہماری، نیت باندھ لیتے ہیں ہم ادب کے طور پہ، نماز نہیں پڑھتے معاذ اللہ، وہاں ادب کے طور پہ ہاتھ باندھ کر میں سلام پڑھتا تھا، اور میرے علاوہ اور بھی لوگ۔ تو اس حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ دیتے ہیں، ھذا شرک وھذا غیر مشروع وھذا لیس ثابت من القرآن والسنہ۔ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے جو میں بول رہا ہوں؟ ترجمہ بتاؤں گا، ٹینشن مت لو۔ وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ تو میں نے کہا یار کہاں پڑے ہو تم؟ ارے بولیے سبحان اللہ۔ اور آج لاڈنو کی سرزمین پر نہیں، بلکہ ابھی میں 10 دن گجرات میں تھا، اور ہر جگہ ان کے نمائندے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، مسئلہ جو حل ہوگا وہ بات چیت سے ہوگا۔ ہم اگر اپنا عقیدہ، اپنا موقف قرآن و سنت سے پروف کر دیتے ہیں تو آپ کو ضدیت چھوڑ دینا چاہیے۔ غلط تو نہیں ہے بات؟ اگر ہم اپنی بات قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں تو آپ اپنی ضد چھوڑ دو اور وہی مان لو جو ہمارے علماء کہہ رہے ہیں۔ مجھ سے انہوں نے کہا میاں یہ جائز نہیں ہے، ھذا غیر مشروع، یہ شرعاً جائز نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟
وجہ تو بولے وہ دعا جو ہے نا کعبے کی طرف رخ کر کے کرو نا، یہ دعا کا یہ جو ہے دعا ادھر نہیں کرو، دعا کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ادھر کرو۔ لاڈنوں کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اور میں ان سے بھی اس وقت مخاطب ہوں جو غلط فہمیوں کے دلدل میں بری طرح سے گرفتار ہیں، بات ثبوت کی روشنی میں کر رہا ہوں میرے بھائی۔ کسی کو اگر کنفیوژن ہو تو وہ ابھی آ سکتا ہے، میری طرف سے موسٹ ویلکم، غور سے بولیے سبحان اللہ۔ اور میں اس طریقے کے ایمرجنسی وارڈ کے لیے ہمیشہ آن لائن رہتا ہوں، اور اب تو ہوں یار، اب تو مانو گے نہیں مانو گے؟ میں نے کہا میاں سنو میرے بھائی بہت توجہ کے ساتھ، انہوں نے یہ مجھ سے کہا، اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی حجاج جاتے ہیں وہ سب سے کہتے ہیں کہ ادھر منہ کر کے دعا مت کرو، کعبے شریف کی طرف منہ کر کے دعا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، توصیف رضا پورے ہوش و حواس کے ساتھ علماء کرام سے بھرے ہوئے اس جم غفیر کے ساتھ آج دعویٰ کر کے جاتا ہے، لاڈنوں سے لے کر بنارس تک اور بنارس سے لے کر نجد تک غیر مقلدوں میں اگر ہمت ہو، میں بہت پازیٹیو بول رہا ہوں، اللہ کی قسم تم ایک حدیث دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ کعبہ دعا کا قبلہ ہے۔ ایک حدیث دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ کعبہ دعا کا قبلہ ہے، دکھا دو یار، میں کہہ رہا ہوں نا دکھا دو، تم اہل حدیث بنتے ہو نا، او اہل حدیث لے ہے حدیث، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں نے ان سے کہا میاں تم ایک حدیث دکھا دو میں تمہاری بات مان لوں گا، بولے کیا مطلب؟ کعبہ نہیں ہے قبلہ؟ میں نے کہا کعبہ قبلہ ہے مگر وہ نماز کا قبلہ ہے، دعا کا قبلہ نہیں ہے، دعا کا قبلہ۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے امام صاحب نماز کے بعد جب دعا کراتے ہیں تو امام صاحب کا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے یا پھر جاتا ہے؟ تو بولے وہ تو کبھی اتر کو ہو جاتا ہے، کبھی دکن کو ہو جاتا ہے، کبھی مقتدیوں کی طرف بھی ہو جاتا ہے۔ ارے بولیے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی، بتانا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے سیدھے سجن لوگ سعودی میں جاب کرنے جاتے ہیں اور وہ ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یار آپ کو قرآن حدیث کو ماننا چاہیے نا، آپ کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں کیوں آتے ہو؟ آپ ہر کسی سے کہو اس بات کا پروف کیجیے آپ۔ میں نے کہا یہ بتاؤ امام صاحب دعا کرتے ہیں تو مقتدیوں کی طرف چہرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے ہاں وہ تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار کیسے آدمی ہو، مقتدی کی طرف چہرہ کر کے جب دعا ہو سکتی ہے تو مقتدا کی طرف چہرہ کر کے دعا نہیں ہو سکتی ہے؟ جب مقتدی کی طرف چہرہ کر کے دعا ہو سکتی ہے تو امام الانبیاء کی طرف چہرہ کر کے دعا نہیں ہو سکتی ہے؟ بولیے زور سے بولیے، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ارے بولو ہو سکتی ہے۔ یعنی نبی کی طرف چہرہ کر کے دعا کریں تو وہ شرک، اور خود ہم نے دیکھا جب دعا کراتے ہیں تو مقتدیوں کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں تو وہ عین ایمان بن جاتا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ میرا دعویٰ بھائی یہ ہے کہ کوئی سچ میں واقعی میں ریئلی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ایک بھی حدیث کوئی مجھے دکھا دے کہ دعا کا قبلہ کعبہ ہے تو صرف رضا تقریر بند کر دے گا، اس سے بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا میں۔ اب تو ہاتھ اٹھا کے بولو یار سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ نہیں دکھا سکتے تو بولے صاحب پھر تم بتاؤ دعا کا قبلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میاں دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہے بلکہ دعا کا قبلہ تو آسمان ہے۔
اب تم اپنا چہرہ کدھر بھی کر لو، اور یہ کتنی بے ادبی ہوگی، میرے نبی کی بارگاہ میں دیوانہ پہنچا، تڑپتا تھا، جانے کی دعائیں کرتا تھا مدینہ منورہ، آج سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا، تم اسے دھکے مارتے ہو، تم اسے وہاں سے بھگاتے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہو گیا؟ کون سی توحید لے کر کے گھوم رہے ہو؟ کیا تم امام مالک سے بڑے مولانا ہو گئے؟ کیا تم امام مالک سے بڑے فقیہ ہو گئے؟ کیا تم امام مالک سے بڑے بڑے جو ہے جناب والا مجتہد ہو گئے؟ حضرت امام مالک سے سوال کیا گیا تھا، اے امام مالک، جب بندہ نبی کی بارگاہ میں آ جائے تو یہاں پر آنے کے بعد جب وہ دعا کرے تو چہرہ کدھر ہونا چاہیے، کعبے کی طرف یا کعبے کے کعبے کی طرف؟ تو حضرت امام مالک نے کہا تھا یہاں جب آئے گا تو چہرہ مصطفیٰ کی تربت کی طرف کرے گا۔ زور سے بولو کدھر کرے گا، اور محبت سے بولو کدھر؟ میں نے کہا میاں غلط فہمی کا شکار مت بناؤ لوگوں کو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس دلیلیں نہیں ہیں۔ توصیف رضا نے اللہ کی قسم اپنے بزرگوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنے نبی کی نگاہ کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے مدینے شریف میں ڈنکے کی چوٹ پر غیر مقلدوں سے کہا تھا کہ زبان منہ میں بازو میں تاب رکھتے ہیں، تیرے سوال کا ہم بھی جواب رکھتے ہیں، تیرے سوال کا۔ نوجوانوں نعرہ تمہیں لگانا ہے، تمہیں نعرہ لگانا ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولیے، اور محبت سے بولیے، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بتاؤ میرے آقا کے ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے میاں؟ مٹا سکتا ہے؟ یہ ٹاپک نہیں ہے، کبھی ٹاپک ہوگا تو پھر بتاؤں گا صحیح طریقے سے۔ ٹاپک آج جو ہے دوسرا ہے، لیکن چونکہ میں نے یہ چیز بہت زیادہ وہاں فیل کی، اور یہ میں نے بہت دیکھا، بہت زیادہ سجن لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا دیتے ہیں کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، لیکن دیوانہ تو جب میرے سرکار کے مواجہہ شریف کو دیکھتا ہے اور جنت کی کیاری کو دیکھتا ہے نا، اور سرکار کے گنبد کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے آقا جب تمہارا گنبد دیکھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے تو تمہارا چہرہ دیکھنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اے میرے آقا تمہارے چہرے انور کی زیارت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا، جب کوئی تمہارا چہرہ دیکھتا ہوگا نا تو پتہ ہے کیا بولتا ہوگا؟ رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں، میرے ساتھ پڑھو، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا۔ تم تو صاحب ناپنے میں ہی رہ گئے، تم ناپتے رہو، مگر ہم تو وہ بولیں گے جو امام احمد رضا نے بولا ہے، جو میرے اعلیٰ حضرت نے بولا ہے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سلوے جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سلوے جاں فضا، تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں، سب لوگ بولو یہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کعبہ کے چمکا تھا قمر۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو اور قمر کہتے ہیں چاند کو۔ اعلیٰ حضرت وہ کتنی پیاری بات کر رہے ہیں، یہ دونوں نکلے مگر کیا ہوا؟ خورشید تھا کس زور پر
کعبہ کے چمکاتا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں۔ زور سے بولو۔ نمازوں پہ اترانے والے وہ جانے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈر تھا کہ اسی یہاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، ڈر تھا کہ اسی یہاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، بھی ان کی رحمت نے صدا، بھی ان کی رحمت نے صدا، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رب ظلم ہے مشک خدا، یہ بھی نہیں، سبحان اللہ، وہ بھی نہیں۔ تو نبی کی محبت کا جام میرے بھائی اپنے دل میں جمائے رکھو اور کسی کی غلط فہمی کا شکار مت ہونا۔ سنیے بھائی، ایک صاحب ہم سے بولے یہ امام حسین کا مہینہ آتا ہے تو تم لوگ اتنا پیسہ کیوں اٹھاتے ہو؟ میں نے کہا اٹھاتے ہیں تو آپ سے لیتے ہیں کیا؟ آپ لوگ لیتے ہیں؟ بول کیوں نہیں رہے یار؟ ارے حسین کے نام پہ پیسہ آپ نے اپنی جیب سے اٹھایا ہے یا کہیں اور سے لیا؟ جیب سے۔ تو بولے آپ کو پرابلم کیا ہے؟ بولے اتنا پیسہ اٹھا دیتے ہو، کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ۔ میں نے کہا وہ ضروری ہے؟ بولے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ یزیدیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اتنے پیسوں کی تو یزید کی حکومت بھی نہیں ہوگی جتنا پیسہ ان کے غلام ہندوستان میں حسین کے نام پہ اٹھا دیتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بولو زور سے بولو۔ بے شک بے شک۔ اور میں نے کہا میاں سنو، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ حسین کے ذکر کو دبا دو گے، حسین کے ذکر کو گرا دو گے۔ بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا میاں سنو، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، محبت سے بولو۔ سبحان اللہ۔ اب تم کہو گے مولانا صاحب اگر حسین کا اتنا ذکر کرتے ہو تو ثبوت دو، قرآن سے بھی حدیث سے بھی۔ میں نے کہا ہاں ہم قرآن سے بھی ثبوت دیں گے اور حدیث سے بھی دیں گے۔ سبحان اللہ، بولیے زور سے بولیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 23 اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ میں اپنے باپ کا کلام نہیں سنا رہا ہوں، خدا پاک کی کتاب قرآن مجید کا فرمان سنا رہا ہوں۔ اگر حوالہ غلط ہو میرے دہن کی زبان پکڑ لینا، حوالہ صحیح ہو تو حسین کا دامن پکڑ لینا۔ اللہ اللہ، قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے اے میرے محبوب اپنی امت سے فرما دو، اے میری امت میں نے جو تمہیں قرآن دیا ہے، میں نے جو تمہیں کفر کے اندھیرے سے نکال کے ایمان کا اجالا دیا ہے، اے میری امت اس کے بدلے میں تم سے دولت نہیں مانگتا ہوں بلکہ اپنے گھر والوں کی محبت مانگتا ہوں، اپنے گھر والوں کی محبت۔ تو یہ بتاؤ کہ اہل بیت کی محبت کون مانگ رہا ہے؟ قرآن مانگ رہا ہے۔ بولو زور سے بولو، کون مانگ رہا ہے؟ اونچا بولو، کون مانگ رہا ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ اہل بیت کی محبت کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے۔ کہاں فرمایا؟ سب لوگ بولو، کہاں فرمایا؟
اونچا بولو کہاں فرمایا؟ اب اس کو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے مرتبے کو قرآن میں بلند کر دیا، اور جسے اللہ پاک بلند کر دے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، جسے پروردگار اونچا کر دے اسے کوئی دنیا دار نیچا نہیں کر سکتا۔ رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو اٹھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا۔ یہ وہ چراغ جس کو خدا نے کیا روشن، یہ وہ چراغ جس کو خدا نے کیا روشن، کون سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت بولو مٹایا جائے گا اہل بیت کا ذکر، بولو سب لوگ بولو مٹایا جا سکتا، نہیں، اونچا بولو مٹایا جا سکتا۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تب بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، ایک ڈبلو مجھ سے بولا، ڈبلو نہیں سمجھتے ہو؟ بے شک، وائفر، وائفر، واہ واہ، ڈبلو کا مطلب وائفر، کیا ہے؟ اب تو سمجھ گئے؟ بولا وہ کربلا میں تو حسین کے بچے بھوکے پیاسے کٹ گئے، تو جب وہ اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا پائے تو تمہیں کیا پلائیں گے؟ میں نے کہا تمہیں تو خیر نہیں پلائیں گے مگر ہمیں ضرور پلائیں گے۔ بے شک بے شک، بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا ہاں، تو بولے ان کو پاور ہوتی تو اپنے بچوں کو پلا دیتے نا پانی۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ میرے نبی کا نواسہ صبر کر کے دکھا رہا تھا، ورنہ حسین کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حسین مجبور تھا۔ یہ اہل بیت نبوت بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ، ان کی موجودگی میں کہتا ہوں لوگوں، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ حسین مجبور تھا، حسین کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ارے میرے حسین صبر کر کے دکھا رہے تھے، ورنہ اللہ کی قسم میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی سے شبنم کو اٹھا لاتے، اور حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، سبحان اللہ، واہ، بہت بہت، بے شک بے شک، بہت بہت، اور دور سے بولو اور محبت سے۔ مشکات شریف پیج نمبر 570 کی 70 22 23 24 25 کی حدیث پاک، ان اسامہ بن زید قال طرقت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بعض الحاجہ فخرج النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما هو، فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه، قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه، قال فكشف فإذا الحسن والحسين على وريكي فقال هذان ابنايا وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما۔ پورا مجمع اہل بیت کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ مشکات شریف پیج نمبر 571 کی 71-2 کی حدیث پاک، ان انس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک، قال الحسن والحسین، وکان یقول لفاطمہ ادعی لی ابنی ادعی لی ابنی، وکان فیشمہما ویضمہما۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ مشکات شریف پیج نمبر 535 کی 17 10 11 12 13 14 15 کی حدیث پاک، ان ابی ہریرہ قال كنت ادعو امی الى الاسلام وهي مشرکہ فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اکرہ، فاتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا ابکی، قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان يهدي ام ابی ہریرہ، فقال اللهم اهد ام ابی ہریرہ، فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فلما سرت إلى الباب فإذا هو مجاب، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، تڑپ کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت
واہ محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیار سے بولیے. صحابی کا نام ہے اسامہ. بے شک بے شک. کیا نام ہے؟ اسامہ بن لادن نہیں بھیا، اسامہ ابن زید. بے شک بے شک. اسامہ ابن زید. کیونکہ اسامہ بن لادن سعودیہ کا پروڈکٹ ہے اور یہ مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں. سبحان اللہ. بے شک. کیا نام بتایا میں نے آپ کو؟ یاد کر لو، حضرت اسامہ ابن زید. بے شک. کیا نام بتایا؟ حضرت اسامہ ابن زید. رات کی بات ہے، رات کی. سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، رات کا وقت تھا. میرے آقا کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، دستک دی. رات کے سمے، اے اسامہ کیوں گئے وہاں؟ اسامہ بولے مجھے کچھ کام کی ضرورت تھی اس لیے گیا. کام کی ضرورت تھی تو نبی کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. نبی کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ ہو گیا. واہ تو بولے پتہ نہیں ہے، ہم صحابی ہیں. واہ واہ واہ. محبت سے بولو، محبت سے بولو. کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام کو ضرورت پڑتی تھی تو نبی کی بارگاہ میں بھی جاتے تھے. میرے آقا کے دروازے کو دستک دی، سرکار باہر تشریف لائے. آپ کا کام جب پورا ہو گیا، جو بھی کام تھا، اس حدیث میں اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کہ کیا کام تھا. خود کہتے ہیں میرے سرکار جب اپنے مکان سے باہر آئے، کاشان اقدس سے باہر سرکار تشریف لاتے ہیں. وہوا مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا. اللہ جان سرکار کی گود میں کیا چھپا ہوا تھا میں پہچان نہیں پایا کیا چھپا ہوا تھا، مگر میں تعجب میں پڑ گیا، ورطہ حیرت میں پڑ گیا. دل میں خیال آتا تھا پہلے اپنا کام پورا کر لوں، اس کے بعد سرکار سے ضرور پوچھوں گا. آقا نے بڑے پیارے انداز میں چھپایا تھا. کہتے ہیں فلما فرغت من حاجتی، جب میرا کام پورا ہو گیا، جب میری ضرورت پوری ہو گئی، میں نے کہا آقا یہ تم نے کیا چھپایا؟ پہچاننے میں نہیں آتا. میرے سرکار نے اپنے جو چیز چھپائی ہوئی تھی اس چیز سے میرے آقا نے پردہ ہٹا دیا. جو چادر میں چھپایا تھا اس چادر کو ہٹا دیا، جو حجاب تھا اس کو ہٹا دیا. اللہ اللہ. حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں جب سرکار نے پردے کو ہٹایا، اس چادر کو ہٹایا، تو ایک طرف حسن مسکرا رہے تھے، دوسری طرف حسین مسکرا رہے تھے. کون مسکرا رہے تھے؟ حسن اور حسین. حدیث یاد کر لو سب لوگ، کون مسکرا رہے تھے؟ اب تم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، ہمارے نانا حسن اور حسین کے کون تھے؟ ہمارے نبی حسن اور حسین کے کون تھے؟ نانا جان. سب لوگ بولو کون تھے؟ نانا تھے نا. اور بچے اپنے والدین کے گھر ہوتے ہیں. بے شک بے شک. کہاں ہوتے ہیں؟ اور رات کے وقت میں بچے والدین کے گھر کے نانا کے گھر. واہ بہت. سب لوگ بولو کہاں؟ بے شک نانا کا گھر. زور سے بولو کہاں؟ نانا کے گھر. اب اس سے تم خود اندازہ لگا لو کہ نانا کا نواسوں کے بغیر جی نہیں لگتا تھا. بے شک بے شک. واہ واہ. اور نواسوں کا نانا کے بغیر جی نہیں لگتا تھا. واہ واہ. اسی لیے تو دن میں نانا جاتے تھے فاطمہ کے مکان پہ، بیٹی فاطمہ شہزادے کہاں ہیں، اور رات میں دونوں شہزادوں کو اپنے پاس لے کر کے آتے تھے. محبت سے بولو، محبت سے بولو. کتنی محبت، اللہ اللہ کتنی محبت. اور حسن اور حسین پہ کتنی پریشانیاں گزری. امام حسن مجتبیٰ کی زندگی بھی بڑی بے مثال ہے پیارے. حسین کی زندگی کا ذکر تو میں کرنے والا ہوں کچھ دیر بعد. اللہ اللہ. جب پردہ ہٹایا تو ایک طرف حسن اور دوسری طرف، اونچا بولنا ذرا، دوسری طرف حسین. اونچا بولو، دوسری طرف. اب میں تم سے سوال کر رہا ہوں، یہ میرے گلے میں بھائی کیا ہے؟ رومال ہے. رومان. میں اس میں کوئی چیز چھپا لوں تو یہ بات الگ ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہ چل پائے کہ چھپنے والی چیز کا تعلق کس جنس سے ہے، وہ کیا ہے. مگر بچے اگر چھپے ہوئے ہوں گے تو یہ تو پہچانی لوگ کہ بچے ہیں، وہ بات الگ ہے. یہ نہ پہچان پاؤ کس کے بچے ہیں. بے شک بے شک. مگر یہ تو پہچان ہو ہی جائے گی کہ بچے ہیں. ارے بولو بولو، پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کے کسی کے
گود میں بچے ہوں، اوپر سے چادر ہو، تو دور سے دیکھنے والا یا قریب میں دیکھنے والا بولو بچوں کو پہچانے گا نہیں پہچانے گا؟ بے شک حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے پہچانے ہی نہیں۔ اے میرے آقا تم نے نوازوں کو کیسے چھپایا تھا؟ واہ 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 محبت سے بولی یار، محبت سے بولی، کیسے چھپایا تھا؟ کیسے چھپایا تھا؟ بریلی کے امام احمد رضا نے کہا نور کا معاملہ ہے۔ کس کا معاملہ ہے؟ نور کا معاملہ۔ اونچا بولو کس کا معاملہ ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ میں تمہیں اور بات بھی بتا سکتا تھا بھائیوں، مگر میں نے حدیث اس لیے سنائی ہے کہ حسین کی فضیلت بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں تو صحیح حدیثیں آئی ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں نے جو سنائی ہے یہ حدیثیں ضعیف نہیں ہیں۔ بے شک، حق۔ بولے صاحب ہمیں تو دکھائی نہ دی۔ میں نے کہا سرما لگایا کرنا بریلی کا، اور پھر بھی دکھائی نہ دے تب میں نے کہا کچھ جا واہ واہ، محبت سے بولو یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے پھر بھی دکھائی نہ دے تب میں نے کہا اجمیر جا تب دکھائی دے جائے گا۔ زور سے بولو، زور سے بولو، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ بے شک، حسن اور حسین کو ان کے نانا نے کیسا چھپایا کہ چھپنے والے نوازے جانے یا چھپانے والے نبی جان، زور سے بولو چھپانے والے۔ بات یہیں پہ پوری نہیں ہوتی، فکشفا سرکار نے چادر ہٹائی، دونوں شہزادے مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ اب آگے حدیث کے جو جملے آ رہے ہیں تمہارا ایمان تڑپ جائے گا، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا، روح معطر ہو جائے گی، اہل بیت کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اے لاڈنوں اور قرب و جوار کے میرے خوش عقیدہ مسلمانوں، بہت توجہ کے ساتھ سننا۔ میرے سرکار سے پوچھا صرف اتنا تھا، سرکار یہ کیا ہے؟ اور مسئلہ تو وہیں پہ حل ہو گیا جب چادر ہٹا دی۔ اب میرے سرکار مزید ارشاد فرما رہے ہیں، اے اسامہ اگر تم نے پوچھا ہے تو بات پوری سنو۔ اللہ اللہ، اب میرے سرکار کی زبان کھل گئی، وہ زبان جس زبان کے بارے میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پھیلا۔ اللہ اللہ، میرے سرکار کی زبان کھلی، پیارے توجہ کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا اسامہ آذانی ابنایا، سبحان اللہ، واہ، یہ دونوں میرے بیٹے، بے شک، بے شک، میرے بیٹے ہیں، اونچا بولو، میرے اور میری بیٹی کے بیٹے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے اپنے نوازوں کو بیٹوں کا مرتبہ دیا، بے شک، میرے بیٹے۔ اور سنو اسامہ سنو، اب اس کے بعد میرے آقا کے ہاتھ اٹھ گئے، دعا کرنے لگے مدینے کے تاجدار، عرض کرتے یا اللہ انی احبہما، اے اللہ تو جانتا ہے میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں پہ بڑی شفقت کرتا ہوں، یا اللہ مجھے ان دونوں سے بڑا پیار ہے۔ میرے نبی دعا کرتے جا رہے تھے، چشمے فلک روتا جا رہا تھا، آسمان کے فرشتے آمین کہہ رہے تھے، زمین کے ذرات آمین کہہ رہے تھے، اجابت کا دروازہ کھلتا چلا جا رہا تھا۔ اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اے شہید اعظم کانفرنس سجانے والوں، اپنی قسمت پہ ناز تو کرو، تم نے حدیث کے مطابق عمل کر کے دکھا دیا۔ میرے سرکار دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، اے خشک و تر کو پیدا
کرنے والے، اے بحر و بر کو پیدا کرنے والے، میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم راجستھان، مفتی اعظم راجستھان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبھی حضرات تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہ۔ بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ شیر سنیت، مناظر اہل سنت، مدبر مسائل امت، حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد شاہد قادری، شیر راجستھان، رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ حضرت نے مختلف میدانوں میں اسلام و سنیت کا ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اللہ عمر دراز عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ زور سے بولیے آمین۔ توجہ ہے، میں جو بتا رہا تھا بھولے تو نہیں بھائی آپ لوگ؟ اللہ اللہ، میرے نبی دعا کرتے جا رہے تھے، زمین کے ذرات آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ انی احبہما، میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما۔ او لاڈنوں کے خوش عقیدہ مسلمانوں، نبی کا جملہ تو سنو، میرے سرکار نے فرمایا یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما جو میرے نواسوں سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم یہاں مجھے دکھانے آئے ہو کہ حسین کو منانے آئے ہو؟ سبحان اللہ، بے شک۔ بولو بولو بھائی، زبان کھولو یار۔ حسین کی محبت میں آئے ہو نا، اور حسین کے نانا کی دعا کیا ہے، یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما جو میرے نوازوں سے محبت کرتے۔ تو تم لوگ محبت کرتے ہو تو بولو بولو، تھوڑا سا بولو، کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تبھی تو آئے ہو نا۔ تو حدیث کے مطابق کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل بیت سے محبت کرو گے تو خدا تم سے محبت کرے گا۔ حسن اور حسین سے محبت کرو گے۔ کوئی کہہ سکتا میاں دعائی تو کر رہے تھے، کیا پتہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میں نے کہا یہ تمہارا عقیدہ ہوگا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ بولے بھی تمہارا عقیدہ کیا؟ میں نے کہا میرا عقیدہ تو وہ ہے جو بریلی کے تاجدار کا ہے، اجابت کا جوڑا، عنایتی کا سہرا، اجابت کا جوڑا، عنایتی کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو بولو آپ حسین کی محبت میں بیٹھے ہو، امام حسن کی محبت میں بیٹھے ہو، تو اللہ ہم سے محبت فرمائے گا نہیں فرمائے گا؟ اونچا بولیے، اونچا بولیے۔ ان کے فضائل پر بہت حدیثیں ہیں، لیکن میں بات یہیں ختم کرتا ہوں کیونکہ میرے بعد دو عظیم تقریریں آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اب میں سیدھا نویں تاریخ کی طرف چل رہا ہوں۔ کربلا کا میدان ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے۔ میرے حسین اپنے تلوار کے دستے پر سر رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت زینب خیمے سے باہر آئیں، بھائی جان مجھے یزیدیوں کے فوج سے بڑی آوازیں آ رہی ہیں۔ حسین نے کہا بہن کیا بات ہے؟ عباس کو بلاؤ۔ بلایا گیا عباس کو۔ حسین نے کہا بھائی عباس جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح کیا بات ہے۔ عباس جاتے ہیں اور یزیدیوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ شور و شغف کیوں کر رہے ہو؟ ہنگامہ کیوں مچا رہے ہو؟ عمر ابن سعد نے کہا ابھی جنگ ہوگی، ابھی نویں تاریخ میں جنگ ہوگی۔ توجہ کرنا لوگو، نویں تاریخ میں کہا ابھی جنگ ہوگی ابھی۔ حضرت عباس علم بردار آئے، بھائی جان وہ ابھی جنگ کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ میرے حسین نے کہا ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں، ایک رات کی مہلت، ایک رات کی۔ کہا ٹھیک ہے۔ حسین کیا شہادت سے ڈر رہے ہو؟ کیا مرنے سے ڈر رہے ہو؟ حسین نے کہا نہیں، میں شہادت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بس ایک رات دل کھول کر کے اپنے مولا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔
اپنے رب کی نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کے اس جملے کو نگاہوں کے سامنے رکھو اور اے حسین کا نعرہ لگانے والے میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے اب اپنے عمل کو دیکھو کہ تم نویں تاریخ میں کیا کرتے ہو، یا نویں تاریخ کا سورج ڈوبنے کے بعد جو 10ویں شب شروع ہوتی ہے جسے عاشورے کی رات کہا جاتا ہے، اس میں تم کیا کرتے ہو؟ بتاؤ، حسین نے وہ شب کس لیے مانگی تھی؟ اللہ کی عبادت کے لیے تو مانگی تھی نا؟ بولیے بھائی، اللہ کی عبادت کے لیے مانگی تھی۔ کس لیے مانگی؟ قرآن کی تلاوت کے لیے مانگی تھی، سجدے میں آنسو بہانے کے لیے مانگی تھی۔ مگر آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے علماء مسائل بیان کر دے تو ہماری قوم کے کچھ ناخواندہ حضرات ان پر سب و شتم کرنے لگتے ہیں، گالی گلوچ اور انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے حسین نے وہ رات اللہ کی عبادت کے لیے مانگی تھی یا ادھر ادھر گھومنے کے لیے مانگی تھی؟ تم کیا کرتے ہو میاں؟ گاڑی وہاں لے چلو، کیوں؟ وہاں کی روشنی دیکھ کر کے آئیں گے، وہاں کے ڈھول تاشے دیکھ کر کے آئیں گے، وہاں یہ دیکھ کر کے آئیں گے، وہاں وہ دیکھ کر کے آئیں گے۔ آج کا نوجوان عاشورے کی رات میں تیری میری ماں بہن بیٹیوں کو تک رہا ہے، بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ شراب پی رہا ہے، وہ نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے۔ اس نے نہ تو عشاء کی نماز پڑھی ہے، نہ فجر کی نماز پڑھی ہے، پوری رات ایسے ہی لہو و لعب میں گزار دی اس نے۔ ارے یار تمہیں ہو کیا گیا؟ کچھ دیر کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح، یہ رات کھیل کود کی رات نہیں ہے، یہ رات مسجد میں جا کر کے اپنے روٹے ہوئے مولا کو منانے کی رات ہے، یہ اللہ کی عبادت کی رات ہے۔ ارے یار پوری رات میرے حسین کبھی سجدے میں آنسو بہا رہے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک رات میں ایک حصہ ایسا بھی آیا، میرے حسین کھڑے ہوئے، میرے ساتھیوں تم نے میرا بڑا ساتھ دیا، تم نے اس قسم پرسی میں میرا بڑا سپورٹ کیا ہے، دیکھو میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اور یہ جو یزیدی ہے نا ان کا جھگڑا مجھ سے ہے، تم چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کی بیوی ودوا ہو، کسی کی بچے یتیم ہو، کسی کی ماں کی گود اجڑ جائے۔ اے لوگوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں برا نہیں مانوں گا۔ سناٹا طاری ہو گیا، کوئی کچھ نہیں کہتا، سناٹا طاری ہے، نظام عالم کا تلاطم خاموش ہے، فضا کے بندری سے اور سمندر کے پرسکون نغمے پوری دنیا میں سکوت شب کا پیغام دے رہے۔ حسین کہتے چلے جاؤ، میں پرمیشن دے رہا ہوں۔ حسین نے سوچا ہو سکتا ہے قیامت کے دن سے ڈر رہے ہوں کہ قیامت کے دن ان کے نانا کو کیا جواب دیں گے، تو میرے حسین نے کہا لوگوں میں نانا جان سے تمہاری شفاعت کرا دوں گا، جاؤ تم چلے جاؤ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اب بھی کوئی نہیں جا رہا ہے۔ حسین نے سوچا چراغ جل رہا ہے، ہو سکتا ہے شرم آ رہی ہو، میرے حسین نے چراغ کی بتی بھی بند کر دی اور کہا لو میں نے چراغ کی بتی بھی بجھا دی ہے، اب اندھیرے میں جو چاہے یہاں سے نکل جائے، کیونکہ یزیدیوں کی دشمنی مجھ سے ہے، وہ مجھے قتل کریں گے، مجھے شہید کریں گے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس کے بعد جب چراغ روشن کیا گیا تو ایک بھی دیوانہ میرے حسین کا وہاں سے نہیں گیا تھا، سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضرت مسلم ابن اوس جا کھڑے ہوئے کہتے ہیں روتے ہوئے حسین دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک گیا ہے، کہتے ہیں حسین تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں، یزیدیوں کے حوالے کر کے چلے جائیں، یہ تمہیں تلواروں سے ماریں گے، یہ تمہیں نیزوں سے ماریں گے، یہ ہزاروں کمانوں سے ایک ساتھ ہزاروں تیر تمہارے وجود ناز پہ برسائیں گے، تم پر پانی بند کیا ہوا ہے، تمہیں یہ کس طرح سے تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائیں گے، حسین تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ ارے ایسی زندگی پہ لعنت ہے جو حسین کو چھوڑ کر کے چلے جائے۔ حضرت مسلم ابن اوس جان نے کہا تھا اے میرے آقا حسین میری گردن کٹ جائے گی مگر میں تمہارا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، تمہارا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ ایک اور دیوانے ہیں 2.5 دن کی بھوک پیاس سے کھڑے ہوئے کہتے ہیں حسین ہم آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، ہمیں ایک مرتبہ قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اس طرح سے 7000 مرتبہ ہمارے ساتھ کیا جائے، تب بھی حسین ہم تمہیں چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، کیونکہ تم ہمارے نبی کے نواسے ہو، تمہارے نانا کے قبضے میں حوض کوثر ہے، جنت کی حکمرانی ہے، وہ کونین کے دولہ ہیں، اے میرے آقا حسین ہم آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ اللہ اللہ، حضرت ظہیر ابن قیم کڑے
ہو گئے حسین ہم موت سے نہیں ڈرتے، یہ تو ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ کل کو یا موت کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں، ہمیں مارا جائے گا، ہم پہ پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں گے، مصیبتوں کے کوہ گراں ٹوٹیں گے ہمارے اوپر، مگر اے حسین ہم تمہیں چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ اللہ اللہ، ساتھیوں کی وفاداری دیکھ کر کے میرے حسین کا دل کا پیمانہ آنکھوں سے چلک گیا، آپ نے دل سے دعا کیا، اللہ میرے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں میرا ساتھ دیا ہے، یا اللہ جنت میں بھی تو ان کو میرے ساتھ رکھنا۔ اور میں تو یہاں یہ کہتا ہوں یزیدیوں نے یقیناً شرارت کی ہوگی، اپنے جاسوسوں کو بھیجا ہوگا، خریدو جا کر کے عباس علمبردار کو، خریدو جا کر کے احر کو، خریدو جا کر کے ظہیر ابن قین کو، خریدو جا کر کے حضرت مسلم ابن اوسجا کو، مگر میرا دل کہتا ہے میرے حسین کے غلاموں کو خریدنے کی بات کی گئی ہوگی، تمہیں پانی ملے گا، ٹھنڈے ٹھنڈے مشکیزیں ملیں گے، رہنے کے لیے مکان ملے گا، اچھے اچھے کپڑے ملیں گے، سر چھپانے کو چھت ملے گی۔ حسین کے ساتھ تمہیں کیا مل رہا ہے؟ مصیبتیں مل رہی ہیں، جان تمہاری ہتھیلی پہ آ گئی ہے، خطرے میں پڑی ہوئی ہے تمہاری جان، ہماری طرف آ جاؤ، زندگی مل جائے گی، دولت مل جائے گی۔ میرا دل کہتا ہے حسین کے غلام نے کہا ہوگا تم ہمیں دولت کا لالچ دے رہے ہو، تم ہمیں ٹھنڈے مشکیزوں کا لالچ دے رہے ہو، تم ہم سے ہمارا ضمیر خریدنا چاہتے ہو، محبت حسین خریدنا چاہتے ہو۔ ایک دیوانے نے وہ بانگے دوہل کہا ہوگا وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین ہم آپ کو ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ اللہ اللہ، پوری رات ایسے گزر گئی، اے نوجوانوں تم کیسے گزارتے ہو پوری رات؟ تم نے تو قرآن پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز نوافل پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، سجدوں میں رونا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میاں برا مت ماننا، تم نے تو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، تم نے تو پتہ نہیں کیا کیا کیا، توبہ توبہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ یزیدیوں کے کام کرنے لگے ہو تم، نام محبت کا دے دیا ہے۔ میں تمہاری محبت کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، بس کہنا یہ چاہتا ہوں محبت کا مزاج بدل لو، نماز پڑھو پھر حسین کا نعرہ لگاؤ، قرآن پڑھو پھر حسین کا نعرہ لگاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اپنے ماں کے قدموں کو چوم کے آؤ، پھر یا علی کا نعرہ لگاؤ، اور دنیا سے یہ کہہ دو لبوں پہ ہے جاری ذکر پیغمبر یہ عشق ہے، وابستہ ہے انہی سے مقدر یہ عشق ہے، دین محمدی کو بچانے کے واسطے قربان ہو گئے ہیں، قربان ہو گئے ہیں، 72 یہ عشق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری رات میرے حسین نے آنسو بہاتے ہوئے گزاری۔ پتہ ہے جب فجر کی اذان ہوئی نا، 3 دن ہو گئے، بھوک پیاس ہے، زبانیں کانٹا بن گئی ہیں، جنگ کا نکارہ بج گیا۔ پوری جنگ سناؤں گا، بہت وقت چاہیے، مختصر سنو میرے بھائیو۔ جنگ کا وقت ہے، حضرت عباس علمبردار خیمے میں جاتے، دیکھا سکینہ کی زبان پیاس کی وجہ سے کانٹا بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کی حکمرانی حوض کوثر پہ ہے، اللہ اکبر، زبانیں کاٹا ہیں، بیمار زین العابدین کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ عباس علمبردار نے کہا بھیا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دو، میں تھوڑا سا پانی لانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا اے میرے بھائی عباس، تم علم اٹھائے ہوئے ہو، تم مت جاؤ، دیکھو یہ لوگ پانی نہیں دیں گے۔ کہا بھیا مجھ سے ان بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، میں جاؤں گا۔ حسین نے اجازت دے دی۔ عباس علمبردار ایک ہاتھ میں مشکیزہ لے کر کے دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر کے گئے فرات کی طرف۔ 500 فوجی وہاں پر مسلط ہیں،
کریں. کیوں؟ تاکہ پانی کا ایک قطرہ حسین کے خیمے میں نہ پہنچنا چاہیے. عباس علمبردار کی تلوار کی کاٹ کا یہ عالم تھا کہ 500 فوجیوں کو آپ نے ہرا دیا تھا اور آپ فرات کے اندر داخل ہو گئے. یار اے میرے بھائی سوچو 3 دن سے آپ نے بھی تو پانی نہیں پیا تھا نا, 3 دن سے آپ نے بھی تو کھانا نہیں کھایا تھا. فرات میں کھڑے ہو کر کے دل میں خیال آیا پہلے تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں, بہت پیاس لگ رہی ہے مجھے. انہوں نے وہ پانی ہاتھ میں چلو میں لیا اور چلو میں لینے کے بعد جب انہوں نے وہ پانی ہونٹوں کے قریب کیا نا, جیسے ہی پینے والے تھے لوگوں, ایسے وقت میں کون کسے یاد آتا ہے کتنا خطرناک وقت ہوگا, کتنی مصیبت کا وقت ہوگا. شدت پیاس کی وجہ سے حالت زیر و زبر ہو رہی تھی. اللہ اکبر. حضرت عباس علمبردار کے ہونٹوں کے قریب جیسے ہی پانی پہنچا انہیں سکینہ کی یاد آ گئی, انہیں زین العابدین کی یاد آ گئی. وہ پانی جو ہونٹوں تک پہنچ گیا تھا, حضرت عباس نے وہ پانی فرات میں ڈال دیا اور کہا میں پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ میرے گھر کے بچے پانی نہیں پی لیں گے, جب تک کہ میرے گھر کی عورتیں پانی نہیں پی لیں گی. کتنے وفادار ہیں عباس. حالانکہ یہ شمر ذوالجوشن جو تھا نا حضرت عباس کا رشتہ دار تھا اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہہ کر کے امان بھی مانگ لی تھی اور عباس کو لالچ بھی دیا تھا حسین کا ساتھ چھوڑ کے آ جاؤ تمہارے لیے امان ہے. تو عباس نے کہا تھا تو مجھے خریدنا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ حسین کا ساتھ چھوڑ کر کے چلا آؤں. ارے حسین میرا بھائی ہے, اگر حسین کو مارنے کے لیے جاؤ گے تو پہلے عباس کی لاش کے پاس سے گزرنا پڑے گا. یہ ہے عباس. آپ نے پانی نہیں پیا. وہ جو بے زبان جانور تھا نا گھوڑا اس کی لگام پکڑی اور لگام پکڑنے کے بعد اس کو جھکا دیا پانی کی طرف. اے گھوڑے تو بے زبان ہے, تو نے بھی تو پانی نہیں پیا, لے پانی پی لے. مگر وہ جانور کتنا وفادار جانور تھا. اللہ کی قسم کتابوں میں لکھا ہے وہ جانور گردن ہلا ہلا کے منع کر رہا تھا. وہ جانور گردن ہلا ہلا کے منع کر رہا تھا عباس میں پانی نہیں پیوں گا, عباس میں پانی نہیں پیوں گا. ارے تو جانور ہے, پانی کیوں نہیں پی رہا؟ وہ گھوڑا زبان حال سے کہہ رہا تھا اگرچہ میں جانور ہوں مگر غدار نہیں ہوں عباس, میں وفادار ہوں. جب تک سکینہ پانی نہیں پیئیں گی, جب تک زین العابدین پانی نہیں پیئیں گے, جب تک زینب پانی نہیں پیئیں گی, تب تک عباس تمہارا یہ وفادار گھوڑا مر تو سکتا ہے مگر فرات کا ایک قطرہ بھی نہیں پیے گا. کیسا وفادار جانور تھا لوگوں, ذرا اندازہ تو لگاؤ. ارے وہ جانتا تھا حسین کے مرتبے کو, اگرچہ وہ گھوڑا تھا مگر عاشقوں میں رہتا تھا, وہ اللہ کے نبی کے گھر والوں کی صحبت میں رہتا تھا. اس کو معلوم تھا ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. ارے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو میرے حسین کو آج باغی کہنے پہ تلے ہوئے ہیں, اگر ان کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو وہ یزید کو جنتی ثابت کر دے یا حسین کو باغی ثابت کر دے. حسین کو باغی کہتے شرم نہیں آتی؟ توصیف رضا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے اے لوگوں تمہیں یزید کا ساتھ مبارک ہو, ہمیں حسین کا ساتھ مبارک ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم یزید کے ساتھ جانا اور ہم غلام حسین کے ساتھ جائیں گے. بے شک, بے شک. بولیے زور سے, بولیے زور سے بولیے. ڈریے مت, ڈریے مت. ہم کمزور پروف سے بات نہیں کرتے ہیں, مضبوط دلائل سے. جہاں قائد کی بات آتی ہے وہاں قرآن کی دلیل لاتے ہیں اور حدیث مشہورہ یا حدیث متواترہ. جہاں فضائل کی بات آتی ہے وہاں حدیث صحیحہ کے ساتھ ساتھ حدیث ضعیفہ بھی لاتے ہیں کیونکہ وہ معتبر ہیں. اس لیے زیادہ روب علم کا مت دکھایا کرو جناب, دھوکہ مت دینا. خدا کی قسم ہمارے علماء کل بھی حق پر تھے, آج بھی حق پر ہیں, اور آج بھی ہمارے علماء ڈنکے کی چوٹ پہ پوری دنیا میں اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم میں ہمت ہے تو تم یزید کو جنتی ثابت کر دو. ہم میں ہمت ہوگی تو ہم یزید کو جہنمی ثابت کر دیں. پتہ نہیں کہاں کہاں کے پروڈکٹ نکل کے آ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا 2.5-3 کلو کا ڈاکٹر ہوگا, نہیں کچھ وزن زیادہ ہوگا,
اس کے ہاتھ کا بتایا میں نے 2.5-3 کلو. بولا وہ کربلا کی جو جنگ تھی نا وہ ایک پولیٹک میٹر تھا، اور جہاں تک یزید کی بات ہے، حضرت یزید امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا یار بڑا وفادار آدمی بھی ہے، وہی بڑے اچھے شبدوں میں تعریف کر رہا ہے. میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب اولاد تو ہوگی تمہارے پاس، اب مجھے اولاد کی تو جانکاری نہیں، گھر میں بچے ضرور ہوں گے، ایک آدھ بچے کا نام رکھ دو نا امیر المؤمنین کے نام پہ. تمہارے شہر راجستھان نے جواب دیا بیٹا نام تو رکھ دیتے، مگر پتا ہے نا کہ 10ویں محرم آئے گی تو حسینی یزید نام کے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. ارے بولیے نا زور سے سبحان اللہ. ڈرتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ ہمارے پاس پروف ہے اور ہم پازیٹیو انداز میں بات کرتے ہیں، سیدھی سیدھی ایک دم فیس ٹو فیس، بالکل ایک دم سیدھی سیدھی. اور سنو میاں ایک بات اور سنو، یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ بول رہا تھا اس دن کے بعد اللہ نے ایسا ڈبویا ہے، ایسا ڈبویا ہے، ایسا ڈبویا ہے کہ ساری طاقتیں اس کو نکال رہی ہیں مگر اٹھ ہی نہیں رہا ہے. یہ جو یزید ہے نا واقعے کربلا سے پہلے، قاضی صاحب توجہ، واقعے کربلا سے پہلے یزید نام کے 400 یا 450 مسلمان گزرے ہیں. کتنے بول رہا ہوں میں؟ ارے یزید کا میننگ غلط تھوڑی ہے بھائی. یزید نام کے 400 یا 450 مسلمانوں میں گزرے یزید نام کے کربلا کے واقعے سے پہلے، اور حسین نام کے صرف ایک تھے. میرے نبی کے نواسے اونلی ون، ایک تھے، اور یزید نام کے 450 تھے. تو کربلا کے بعد سنکھیا بڑھنا چاہیے تھی نا. اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ پوری دنیا میں چراغ نہیں، پورا ٹرانسفارمر لے کے گھوم لو، تلاش کر لو بھائی، پورا جو ہے بجلی گھر لے کے گھومو، ایک تو نہیں ملتا بھائی. مجھے تو نہیں ملا. آپ کے یہاں کوئی اگر لاڈلوں میں ہو تو میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. یزید نام کا کوئی پروڈکٹ ملا ہے کیا آپ کو؟ بولیے 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 بولیے. کربلا کے واقعے سے پہلے 450، حسین نام کے صرف ایک. اور اب عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں یزید نام کا کوئی بندہ ہی نہیں ملتا، کوئی ملتا ہی نہیں، کوئی ملتا نہیں. اور حسین کا عالم یہ ہے جدھر دیکھو کوئی محمد حسین ہے، کوئی علی حسین ہے. بولو بولو زور سے بولو. جدھر دیکھو حسین ہی حسین ہے. اور کسے کہتے ہیں ہار؟ یہ یزید کی ہار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یزید کی تو بہت دور کی بات ہے، اس کا نام ہی مٹ گیا. ارے بولو زور سے بولو، اس کا نام ہی. اور حسین کا عالم یہ ہے کہ کربلا کے واقعے سے پہلے حسین نام کے صرف حسین تھے. آج پوری دنیا میں حسین ہی حسین ہے. ارے اٹھا کے دیکھ لے تاریخ تم زمانے کی، بغیر عمل کے کبھی سروری نہیں ملتی. حسین نامی محلے بہت سے ملتے ہیں، یزید نام کی کوئی گلی نہیں ملتی. واہ واہ، بے شک بے شک. بولیے محبت سے بولیے. جس وقت میں مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھتا تھا تو ایک آئے تھے، ان کا نام ہے جرجیس. وہ مبارک پور میں آ کر کے بڑی تعریف کر کے چلے گئے یزید کی، لیکن اس سے بعد کو مبارک پور وہ نہیں گئے، کیونکہ وہ جہاں ایک مرتبہ جاتے ہیں نا، ایک مرتبہ شرارت کر دیتے ہیں، دوبارہ جب ہمارے علماء ان کا تعاقب کرتے ہیں تو خود راستہ چینج کر لیتے ہیں. بولیے زور سے بولیے، زور سے بولیے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. تو بول بھائی فکر کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ ارے بول مٹا سکتا ہے؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں محبت. تھا گھوڑا مگر گردن ہلا ہلا کے منع کر رہا تھا، میں پانی نہیں پیوں گا کیونکہ میں غدار نہیں ہوں، وفادار ہوں. وہ گھوڑا آنکھ سے پانی نکلنے لگا، چشمے فلک نے دیکھا کہ گھوڑا بھی محبت اہل بیت میں آنسو بہا رہا تھا، اس نے پانی نہیں پیا. وہ گھوڑا زبان حال سے کہہ رہا تھا میں مر تو سکتا ہوں مگر پانی نہیں پیوں گا فرات کا. آئے لوگوں، اب عباس نے مشکیزہ بھرا، دل میں خیال یہ ہے
کسی طرح سے یہ پانی خیمے حسینی میں چلا جائے۔ اب میرے عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے، مشکیزہ تانتے خیمے کی طرف دوڑتے، شمر پکارتا ہے اللہ اللہ، عمرو ابن سعد پکارتا ہے روکو روکو روکو، ارے اس کو تو روکو، یہ جو عباس جا رہا ہے اگر یہ پانی حسین کے خیمے میں چلا گیا تو یہ ہم کو مٹھی بھر لوگ ہم سب کو قتل کر دیں گے، یہ بھوکے پیاسے ان کا ایک ایک بندہ ہمارے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، اگر یہ پانی کا مشکیزہ وہاں چلا گیا تو آج ہماری تمہاری حالت غیر ہو جائے گی۔ اب چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی برچھی مار رہا تھا، کوئی ڈھال سے مار رہا تھا۔ میرے عباس چاروں طرف یزیدی کتوں میں گر گئے تھے، اللہ اللہ، مگر عباس علمبردار کے بازو کی طاقت کا یہ عالم تھا، جو بھی نگاہوں کے سامنے پڑ جاتا اسے جہنم کا پتہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک ظالم نے پیچھے سے عباس کے بازو پہ ایسا وار کیا کہ بازو قلم ہو گیا۔ آپ کو اس وقت بازو کی پرواہ نہیں تھی، پانی کی پرواہ تھی، آپ نے وہ پانی دوسرے ہاتھ میں لے لیا، وہ بازو بھی قلم کر دیا گیا۔ آپ نے مشکیزے کی تھنی دانتوں میں دبا لی۔ ادھر حضرت سکینہ خیمے کے باہر کھڑے ہوئے سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ سکینہ نے کہا چچا جان ہمیں پانی نہیں چاہیے، چچا ہمیں پانی نہیں چاہیے، آپ پانی چھوڑ دو، ہمیں پانی نہیں چاہیے، چچا آپ پانی چھوڑ دو، ہمیں پانی نہیں چاہیے، چچا آپ کی زندگانی چاہیے، آپ پانی چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ ادھر حضرت عباس یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ آج قدرت امتحان لے رہی تھی اہل بیت نبوت کے گھر، اہل بیت نبوت کا۔ اللہ اکبر، ظالم نے پیچھے سے ایک وار کیا، خیمہ بالکل قریب ہے، اور ایک ظالم نے نشانہ تان کر آپ کے مشکیزے کے بیچوں بیچ مارا تھی، تو وہ جو پانی تھا سب پانی زمین پہ بکھر گیا، اور اب جو ہے شہادت کا وقت قریب ہے۔ میرے حسین نے اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ تاریخ طبری گواہ ہے اور تاریخ کی دیگر معتبر کتب گواہ ہیں کہ جب حسین کے بھائی عباس علمبردار جام شہادت نوش کرنے کے وقت تھے، جام شہادت نوش کرنے کا وقت بالکل قریب تھا، تو میرے حسین نے کہا تھا او بھیا ان کا ذرازاری، او میرے بھائی تمہارے شہید ہونے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، تمہارے شہید ہونے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرے بھائی تمہارے شہید ہونے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی شہید ہو گیا، گھر والے شہید ہو گئے، کیسا وقت ہے، اللہ اللہ کیسا وقت ہے، سب کی شہادت ہو گئی۔ میں آخر بس پہنچ رہا ہوں، تقریر ختم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، میرے حسین خیمے میں جاتے ہیں، علی اکبر کی شہادت ہو چکی، حضرت قاسم کی شہادت ہو چکی، اونو محمد کی شہادت ہو چکی، سب کی شہادت سناؤں گا، بہت وقت چاہیے۔ میرے حسین خیمے میں جاتے، بہن زینب لاؤ میرے ابا کی تلوار دے دو، میرے نانا کی دستار دے دو۔ حضرت بیمار عابد کھڑے ہوئے، ابا جان پتہ ہے بخار سے کپ کپا رہے تھے، بیمار عابد طبیعت خراب تھی، ادھر 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ابا بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ جاؤ گے رن میں لڑنے کے لیے، جوان بیٹا ہے۔ میرے حسین نے حضرت زین العابدین کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، کہا بیٹا تم میری نشانی ہو، تم سے میرا سلسلہ چلے گا، دیکھو تمہیں صبر کرنا ہے، ابھی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہمارا خیمہ جلایا جائے گا، اور یہ جو سکینہ ہے نا اس کو تھپڑ مارا جائے گا تمہارے سامنے، اس کو تھپڑ مارا جائے گا، مگر تمہیں صبر کر کے دکھانا ہے، اور تم کو زنجیروں میں گرفت، تمہیں زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ اے میرے بیٹا دیکھو ہر حال میں صبر کرنا۔ میرے حسین اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ میرے حسین روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے بیٹا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، اور یہی کہتے رہنا اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی پی لیں گے، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہاتھوں کو بھی پی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے۔
اللہ اکبر۔ میرے حسین خیمے سے باہر ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں، تو اپنی بہن زینب سے کہا، بہن زینب دیکھو یہ جو سکینہ ہے نا، اس کو رونے مت دینا، اس کو کبھی رونے مت دینا، میں بڑی محبت کرتا ہوں سکینہ سے میری بہن، زینب اس کا خیال رکھنا۔ کیا بیت رہی ہوگی ذرا سوچنا تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے حسین کتنے غم کا عالم ہے۔ اے لاڈنو اور قرب و جوار کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہارے گھر میں جوان بیٹوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہو، بھوکے پیاسے بچوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہو، 6 مہینے کے بچے کی لاش رکھی ہوئی ہو، تو میں تم سے سوال کر رہا ہوں، میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں جوان بچوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہو، تو کیا ایسے وقت میں تم روڈوں پہ تماشا کرو گے؟ ایسے وقت میں تم کیا کھیل تماشا کرو گے؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا ایسے وقت میں تم ڈھول بجاؤ گے؟ خود فیصلہ کر کے بتاؤ۔ ارے جس کے گھر میں جوان بیٹا شہید ہو گیا ہو، جس کے گھر میں کتنے بچے، کتنے ان کے چاہنے والے شہید ہو گئے ہو، کیا وہ ڈھول بجائے گا؟ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، میرے بھائیوں کدھر بھٹک رہے ہو؟ ارے آنسو بہاؤ ان کی یاد میں، انہیں یاد کرو، سوچو، انہوں نے ہمارے دین کی خاطر اپنے نادا کے دین کو بچانے کے لیے کتنی عظیم قربانی دی ہے۔ میرے حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے ہیں، توجہ کرنا میرے بھائیوں، اب گھوڑے کو بار بار چابک مار رہے ہیں۔ حسین گھوڑا ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں، اے گھوڑے کیا تو یزیدیوں سے ڈر گیا؟ آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے گھوڑے؟ آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ وہ گھوڑا جھرجھری دے کے منع کر رہا تھا۔ حسین سے کہتا، حسین ذرا پیچھے کی طرف تو دیکھو، تمہاری بیٹی سکینہ نے میرے دونوں پیروں کو تھام لیا ہے، آگے بڑھوں گا تو سکینہ دب جائے گی، اور میں سکینہ کو دبا کر کے غدار نہیں بننا چاہتا، سکینہ کو بچا کر کے وفادار بننا چاہتا ہوں۔ میرے حسین کی شہادت اللہ اللہ میں کیسے بیان کروں، کیا بتاؤں، زبان کانپتی ہے میری، کیا بتاؤں، زبان کانپتی ہے میری، کن بے آل خیر البشر لٹ گیا، خاندان میں صرف چند بچے آن ہی آن میں پورا گھر لٹ گیا، خون روتی تجھے نب در کربلا، سچ ہے اولاد کا غم بہت ہے بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی کلب سے جگر لٹ گیا، کیا بتاؤں زبان کانپتی ہے میری، کن بے آل خیر البشر لٹ گیا۔ اور حضرات حسین کی شہادت کو، ان کی قربانی کو، اور ان کے نانا کتنی محبت کرتے تھے، اس بات کو سامنے رکھو اور یہ شعر سنو۔ ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، جن کو جھولا جھولایا ہے جبریل، جن کو جھولا جھولایا ہے جبریل نے، فاطمہ کا وہ نور نظر لٹ گیا، کیا بتاؤں زبان کانپتی ہے میری۔ میرے حسین میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے یزیدیو دیکھو اب بھی سمجھ جاؤ، مجھے قتل مت کرو، مجھے شہید مت کرو۔ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی تھی، انہیں عقل آنے والی نہیں تھی۔ تمیم ابن قحطبہ مقابلے میں آیا، ملک شام کا نامی گرامی پہلوان، اور میرے حسین سے آ کر کے کہتا، حسین تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میرے سامنے بچے ہو، میں ملک شام کا شیر ہوں، شیر۔ اس نے جب شیر کا نام لیا تو
تو میرے حسین کو جلال آ گیا. حسین نے کہا تو ملک شام کا شیر ہے اور تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ خدا کے شیر کا شیر ہے, وہ خدا کے شیر کا شیر ہے. مقابلہ کر. اس نے تلوار ماری, حسین نے اپنی تلوار پہ اس کی تلوار روکی, پھر حسین نے اس کی تلوار پہ ایسی تلوار ماری کہ ایک ہی بار میں تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تلوار کا دستہ دور جا کے گرا. میرے حسین نے کہا تمیم تلوار اٹھا لے, علی کا بیٹا نہتوں کو نہیں مارتا ہے. تلوار اٹھا لے, علی کا بیٹا نہتوں کو, زور سے بولو, نہتوں کو. تمیم سمجھ گیا تھا کہ جب پوری تلوار کچھ نہیں کر پائی تھی تو اب ٹوٹی ہوئی تلوار کیا کر پائے گی. ساری اس کی بناوٹ ہوا ہوا ہو گئی تھی. آیا مقابلے میں, حسین نے کچھ ہی دیر میں جہنم رسید کر دیا. اس کے بعد یزید ابتحی آیا, اسے بھی میرے حسین نے جہنم رسید کیا. اس کے بعد بدر ابن سہیل اور اس کے 4 بیٹے آئے, میرے حسین نے سب کو جہنم پہنچا دیا. اللہ اکبر. اب عمرو ابن سعد کہتا ہے چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دو, چاروں طرف سے حملہ کر دو.